الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين تفسیر القرآن الکریم سورۃ آل عمران آیت نمبر 10، 11، 12، لیکچر نمبر 112، 112۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے پکڑ سے ہرگز کچھ کام نہ آئیں گے، اور وہی آگ کا ایندھن ہے۔ جن لوگوں نے بھی کفر کیا، اللہ کی آیتوں کو نہ مانا، توحید کی دعوت کو قبول نہ کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی، یہ سب کفر میں انکار کیا۔ اب اللہ نے اس کو مال سے نوازا ہے اور اولاد سے بھی نوازا۔ مکہ کے جو چودھری تھے نا بالخصوص، وہ کہا کرتے تھے اللہ نے مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، مجھے کس چیز کا ڈر ہے، اور میں اگر مرنے کے بعد اگر دوبارہ اٹھایا بھی گیا تو وہاں مجھے مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی۔ اور نمبر 2، انسان مال کی خاطر ہی اپنے ایمان کو خراب کرتا، اولاد کی خاطر ہی انسان بربادی کے راستے پہ چلتا ہے۔ بہت بڑی آزمائش ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بہت بڑی آزمائش۔ اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں شیئن کہتے ہیں عربی میں، یہ کھڑکی سے نا دھوپ نکلی ہو تو ایک لائن سی آتی ہے کرن کی، اس کو اگر دیکھیں تو اس میں ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسے ایسے پکڑیں تو پکڑے نہیں جاتے، لیکن ہیں کتنے انگنت ذرات، پکڑو تو ہاتھ میں نہیں آتے، اتنا بھی کوئی کام نہیں حاصل۔ شیئن اسے کہتے ہیں، اس کی تھوڑی آواز کم کرنا لقمان، شیئن اسے کہتے ہیں جب اولاد بھی کام نہ آئے گی اور مال بھی کام نہ آئے گا اللہ کے مقابلے میں۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی آگ کا ایندھن ہے۔ تو انسان سمجھدار وہ ہے جو اولاد کی خاطر یا مال کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کرے، سمجھدار آدمی وہی۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ انسان کہتا رہتا ہے مالی مالی، میرا مال، گن کر بھی رکھتا ہے میرا پلاٹ، میری فیکٹری، اور جو ہی آنکھیں بند ہوتی ہیں وہ کس کا ہوتا ہے؟ ہمارا تو ہے ہی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کی، آپ تشریف لائے ان صحابی کے گھر، اور میں اللہ کے پیغمبر، میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب اتنے بیماری نے اور تکلیف نے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب زندگی کے آخری لمحات،
فرمایا یہ تیرا مال اب ہے ہی نہیں، حالانکہ بندہ زندہ ہے زاہد صاحب، بندہ زندہ ہے لیکن موت کے قریب ہو، حالات نے بتلا دیا، اس نے بھی اندازہ لگا لیا، کہا چلو بات اللہ کے راستے میں سارا دے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ تیرا مال نہیں، یہ تیرے وارثوں کا مال ہے۔ مال کب دینا چاہیے؟ جب صحت، جب فکر ہو کہ مال کم ہو جائے گا، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس وقت انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے۔ اور جب بیمار ہو آخری وقت میں اس نے کہا اب دے جاؤں، میں تو مر ہی جانا ہے، چلو مسجد کو دے ہی جاؤں، تو اللہ بھی قبول نہیں کرتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا یہ تیرا مال ہے ہی نہیں۔ میرا مال کون سا ہے؟ فرمایا جو کھا لیا، جو پہن لیا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، وہ میرا مال ہے۔ جو میں رکھ رہا ہوں یہ میرا مال نہیں۔ ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور اولاد بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یاد رکھیے گا، سہل اولاد کا سوال کرنا چاہیے۔ صرف اولاد نہیں کہ یا اللہ بیٹا دے دے، نہیں، نیک بیٹا عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ بد اولاد ہو تو انسان کو بھی جہنم کے کنارے پر لے جاتی۔ لوگ کہتے ہوئے ہمیں ملتے ہیں کہ اس سے بہتر تھا اولاد ہی نہ ہوتی۔ ڈاکو، زانی، چور، پورا محلہ برادری تنگ۔ نیک بیٹا، اور بچے کی پھر ساتھ ساتھ تربیت کیجیے، تربیت 7 سال سے شروع ہو جائیے، چلنے لگ جائے شروع ہو جائے، بچے کو مسجد کا راستہ دکھلائیے، تربیت کیجیے کہ کل کو یہ میرے لیے صدقہ جاری ہے، صدقہ جاری۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور جنہوں نے یہ کفر کیا دوزخ میں كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبهم واللہ شدید العقاب۔ فرعون کی قوم اور ان لوگوں کے حال ان کے حال کی طرح جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لی، اور اللہ بہت سخت عذاب والا۔ جس طرح کا عذاب قوم فرعون، قوم لوط، قوم نوح، عاد اور سمود، ان پر عذاب آیا، تو ایسے ہی ان کفار کو ان کے مال اور اولاد کے ساتھ عذاب دیا جائے گا، عذاب دیا جائے گا، اور بڑا سخت عذاب تھا۔ کسی قوم پر فرشتے نے دروازہ ہی پکڑ کر ایک چنگاڑ ماری، بس دل ہی پھٹ گئے ساری قوم، دل ہی پھٹ گئے ساری قوم۔ کسی کو اٹھایا ہاتھوں پر آسمان سے لے جا کر الٹا کر کے بستی کو نیچے پھینک دیا، کسی کو پورے پانی میں غرق کر کے رکھ دیا ساری قوم کو۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے، اللہ کی آیتوں کا انکاری ہے، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ کس نے آخرت دیکھی؟ کب قیامت قائم ہوگی؟ نسل ہی گزر گئی ہمیں، میرا دادا پردادے کی قبریں بھی موجود ہیں، قیامت تو آتی کوئی نہیں، ایسے مولویوں نے ڈھونگ رچایا۔ یہ الفاظ کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں میرے پیسے دے دو نہیں تو اگلے جہان لوں گا۔ وہ کہتے ہیں اچھا جو جیب میں ہے وہ بھی دے دے، وہ بھی اگلے جہان لے لینا۔ کیوں؟ کہ اس کو یقین نہیں کہ اگلا جہان قائم ہونا ہے، جبھی تو کہتا ہے، ورنہ یقین ہو کہ اگلے جہان، وہ کہتے ہیں ایسے یقین۔ دیکھیں اس کو یقین نہیں، کلمہ کہنے والے کو کہتا ہے جو جیب میں ہے وہ بھی دے دے اور اگلے جہان لے لینا۔ تصور کیا کہ اگلا جہان کس نے دیکھا؟ اور جن کو یقین تھا، ایک بڑھیا نے مسلمان گورنر کو کہا میری گائیں تیرے فوجیوں نے کھا لی ہے، جنگل میں سے پکڑ کر اس پل پہ حساب دینا ہے یا پل صراط پہ دینا ہے؟ کہتے ہیں وہ گھوڑے سے اپنی بگی سے سلار چھلانگ مار کے نیچے اترا، اس نے کہا پل صراط پہ کون دے سکتا ہے؟
یہاں حساب دینے کو تیار ہوں، کتنی گائیں لینی ہے ایک کے بدلے، اس کو راضی کیا۔ اب اسے یقین ہے کہ آخر تو کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ میرے علی شاہ کو، بری کو، لطیف کو، سچل کو، پتہ نہیں کتنے گھنٹے کم ہیں اور قبریں زیادہ ہیں، سال کے دن کم ہو گئے اور عرس کی تعداد سال کے دنوں سے بڑھ گئی۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، دو طرح کے گناہ ہیں، ایک گناہ ناقابل معافی ہے اگر بندہ مر جائے اس گناہ کے اندر، وہ کیا ہے؟ شرک، اللہ کی توحید میں خلل، اللہ کی ذات کے حصے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا نور ماننا، نور من نور اللہ کہنا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے مدد مانگنا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکارنا، یہ بغیر معافی کے معاف نہیں ہوتا۔ باقی ہر گناہ کے لیے توبہ کے دروازے کھلے کہ توبہ کرنا، اس کا بھی توبہ کر لو۔ اب مر گیا ہے، کبیرہ گناہ کرتا کرتا مر گیا ہے، شرک نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی دھلائی ہے، جہنم کی آگ ہے، اس کی رحمت ہے، چاہے ویسے ہی معاف کر دے اور چاہے جہنم میں پھینک دے، جل کر کوئلہ ہو جائیں گے، جل کر کوئلہ، ایک یہ پیشانی بچ جائے گی، یہ سجدے کی نشان کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی۔ کب نکالے گا اللہ تعالیٰ؟ اس کی مرضی ہے، ہم تو توے پر ایک سیکنڈ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، پورا توا گرم ہو جائے روٹی پکانے کے لیے، پھر اس پر ہاتھ رکھ کر دیکھیے فوراً ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کی یہاں پر ہیٹ سے ہی کہتا ہے میں تو نہیں رکھتا۔ بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے گھروں کے اندر، وہ کسی گرم چیز کو ہاتھ لگائے نا دوبارہ اس کے قریب نہیں جاتے، اتنے سمجھدار ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کے قریب نہیں جاتے۔ تو کب تک وہ ڈالے رکھے گا؟ کون برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ واللہ شدید العقاب، اللہ سخت پکڑنے والا، سخت عذاب دینے والا۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، ان لوگوں سے کہہ دیں جنہوں نے کفر کیا تم جلد ہی مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں کافروں سے مراد جنہوں نے کفر کیا، یہودی ہیں، بنو قریظہ، ان کا قتل، بنو نذیر جلا وطن، اور خیبر کے فتح ہونے کی پیشن گوئی، اور اس میں معرکہ بدر بہت بڑا معرکہ تھا مسلمانوں کا، اور تحشرون الی جہنم، جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جہنم، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرما، سارے موحدین کو اللہ تعالی جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ جہنم آگ ہی آگ ہے، حدیث میں آتا ہے جہنم نے خود اللہ سے شکایت کی، بعض جہنم کے حصے نو بعض نے کھا لیا، ادھر ہیٹ کم ہے ادھر تیز ہے تو اس پر غالب آ گئی، اس پر غالب آ گئی۔ ایسے ٹھونک دیے جائیں گے، ٹھونس دیے جائیں گے جیسے کیل کو دیوار میں ہم ہتھوڑوں سے داخل کرتے ہیں، ایسے جہنم میں پھنسایا جائے گا، ایسے جہنم کے اندر گندگی کے پیالے پلائے جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے عورت کی شرمگاہ سے نکلا ہوا گندا پانی جہنمیوں کو پلایا جائے گا، پیپ اور خون مکس کر کے وہ پلایا جائے گا۔ کسی کے پھوڑا پھنسی ہونا تو آدمی نرم طبیعت والے ادھر دیکھتے بھی نہیں ہیں، الٹی آ جاتی ہے، انہیں کو قے آ جاتی ہے۔ ہسپتالوں میں جا کر دیکھا کریں کیا حالت ہوتی ہے، اور وہ گندگی ہوتی ہے، بندہ سوچے ایک سیکنڈ کے لیے میں اسے چاٹ سکتا ہوں زبان سے، سوچتے بھی الٹی آ جائے گی، قے آ جائے گی، اور وہاں منہ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرما۔ قد کان لکم، آخری آیت، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء
ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں عظیم نشانی تھی، ایک جماعت مسلمانوں کی اور ایک کفار کی، جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئی۔ ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑتی تھی کہ یا اللہ مدد کہنا چاہیے، اور دوسری کافر تھی، لات اور منات کی پجاری تھی، لات اور منات کی پجاری۔ یہ ان کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ قوت بخشتا۔ بلا صبح اس میں آنکھوں والوں کے لیے یقیناً بڑی عبرت۔ یہ دو جماعتیں تھیں، ایک مسلمان بدری صحابی، بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور سامنے کفار۔ دونوں برادریاں تھیں، رشتہ دار تھے آپس میں، اور قریبی رشتہ دار تھے۔ باپ بیٹا مقابلے میں تلوار لیے کھڑے تھے، ماموں بھانجا مقابلے میں تلوار لیے کھڑے تھے۔ ایسا کیا ہو گیا تھا؟ وہ لات کے پجاری تھے، منات کے پجاری تھے، اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ایک وہ جماعت جو اللہ کے لیے لڑتی تھی، وہ صرف ایک اللہ کو مدد کے لیے پکارتی تھی، صرف اللہ کے لیے۔ یہ دو جماعتوں میں ٹکراؤ ہوگا، اور یہ یہاں بھی ہوگا، دنیا میں بھی۔ جب اسلام کا غلبہ آئے گا، اہل توحید اور اہل شرک کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا۔ جب سعودی عرب میں اسلام آیا تو ٹکراؤ ہوا، انہوں نے قبریں اڑا دی، سب کی سب محمد بن عبد الوہاب شیخ الاسلام رحمہ اللہ، جب انہوں نے تحریک برپا کی، صفایا ہی کر دیا قبروں کا، صفایا ہی کر دیا۔ اور اللہ کی توحید، پوری دنیا میں واحد سٹیٹ ہے جہاں اللہ کی توحید، آپ کو کوئی قبر نظر نہیں آئے گی جس کی عبادت ہوتی ہو، جہاں سجدے ہوتے ہوں۔ مشرکین وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چاہتے ہیں کسی طریقے سے کوئی سجدہ ہو جائے، وہاں اللہ نے فوج کھڑی کر رکھی۔ ایک مرتبہ میں پہلی صف میں امام کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، تو ایک وہیں سے مسلمان پاکستانی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قبر کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھائے، ان سے مانگ رہا تھا۔ کھڑا کدھر ہے؟ مسجد نبوی میں۔ بیت اللہ کدھر ہے؟ ادھر۔ قبر ادھر ہے، ادھر منہ کر کے لگا ہوا تھا۔ تو ایک سعودی نے پکڑ کر اس کی گردن نہ غصے سے سیدھی کر دی، کہا ادھر سے مانگ، ادھر سے مانگ۔ وہ پنجابی میں کہتا ہے کہ تو پاکستان ہوئے میں تیری گچی لا دوں۔ ان سے ٹکراؤ ہوگا ہمارا، ان اہل شرک سے۔ جب ان کی قبروں کو گرایا جائے گا، مقبروں کو، تو انہیں بڑی تکلیف ہوگی، تو مقابلہ ہوگا۔ یہی تکلیف ان کو تھی۔ اب اللہ تعالی نے کیا کیا؟ ان کو دکھایا کہ وہ تھوڑے سے ہیں، صحابہ کو، اور کفار کو دکھایا کہ یہ بھی تھوڑے سے ہیں، کہ یہ بھی اس پر چڑھ دوڑے اور وہ بھی اس پر چڑھ دوڑے۔ دوسرا، صحابہ کو دکھایا کہ تم اگر 313 ہیں تو وہ تو 600 کے قریب ہیں، اپنے سے دگنا دکھایا، حالانکہ وہ 3 گنا تھے، تاکہ مسلمانوں کے دل کمزور نہ ہو کہ اتنی بڑی جماعت سے لڑنے تو وہ گئے کوئی نہیں تھے۔ اچانک لڑائی کا ماحول بن گیا تھا۔ وہ تو ابو سفیان جو پہلے مسلمان نہیں تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قافلے پر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے، مال و متاع حاصل کرنے کے لیے بہت لے کر جا رہے تھے وہ منڈی سے۔ وہ انہیں پہلے خبر تھی کہ مسلمان کہیں مجھے پکڑ نہ لے، وہ سائڈ سے ہوتے ہوئے نکل گئے تھے۔ جب اچانک ہی لڑائی شروع کے لیے تیاریاں ہو گئیں۔ جب تیاریاں ہوئیں تو یہ 313 تھے، اور مسلمان جو تھے، کفار جو تھے، وہ 1000 تھے۔ دیکھیے سورۃ انفال نکالیے، آیت نمبر 43، سورۃ نمبر 8۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ جبکہ اللہ نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اگر ان کی زیادتی دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے
اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ دلوں کے بھیتوں سے خوب آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی، وہی تعداد آپ نے صحابہ کو بتلا دی کہ تھوڑے سے ہیں بھئی، جس سے صحابہ حوصلے بڑھ گئے کہ صفایا کرتے ہیں ان کا۔ اس کے برعکس کافروں کی تعداد اگر زیادہ دکھائی جاتی کہ تو بہت زیادہ ہیں، کہ اتنے سے کیسے لڑیں گے، دل کمزور ہو جاتے، اختلاف کا اندیشہ تھا کہ نہیں لڑتے، چلو گھر چلے جاتے۔ اللہ نے ان باتوں سے بچا لیا، دونوں چیزوں سے۔ وَإِذْ يُرِيكُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھائے، تاکہ اللہ اس کام کے انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہی تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے۔ وہ کافر تم سے خوف کھا کر پیچھے نہ ہٹیں جب آمنے سامنے آئے۔ پہلا واقعہ تو خواب کا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں وہ تھوڑے سے دکھائے، آپ نے صحابہ کا بتلایا، صحابہ خوب تیار ہو گئے۔ دوسرا عین لڑائی کے وقت جب باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی تو پھر کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنا نظر آتے تھے، کافروں کو، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں دیکھی، آیت نمبر 13، 3 نمبر سورت۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی۔ ان دو جماعتوں میں جو لڑائی جو گتھ گئی تھی، ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ نے اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، یعنی ہر فریق دوسرے کو دگنا دیکھتا تھا۔ کافروں کی تعداد 1000، مسلمان 2، یعنی ہر فریق دوسرے فریق کو اپنے سے دگنا دیکھتا تھا۔ مقصد یہ کہ مسلمانوں کی دھاک بٹھانا تھا کافروں کو دل میں، تھوڑے سے نہیں ہے بھئی۔ 2 واقعے کیے، پہلے لڑائی کے لیے تیار کر کے کم، اب زیادہ۔ مسلمانوں کی تعداد 313 یا 300 یا 307 308 مختلف روایتیں آتی، کافروں کی تعداد 600 یا 700 نظر آتے تھے، اور حالانکہ وہ تو کافر 1000 تھے۔ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئیں، دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے کم کر کے دکھایا کہ چڑھ دوڑو بھائی، پیش قدمی کرو، یہی ذکر، یہ جنگ بدر۔ اور مسلمانوں کے لیے، مسلمان جنگ کے لیے گئے کوئی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کو تو سائیڈ سے نکلوا دیا، جنگ کروا دی، مسلمان چڑھ دوڑے اور کافروں کا صفایا کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہی تھا۔ سورۃ انفال میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مقصد کیا تھا کہ جو فیصلہ اللہ نے کیا ہے نا، وہ اب فیصلہ ہو جانا چاہیے، کفار کی گردنیں کٹ جانی چاہیے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ قوت بخشتا ہے، بلا شبہ اس میں آنکھوں والوں کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے کہ کہاں 300 اور کہاں 1000، اور کہاں حالت یہ تھی بدر میں تلوار لڑنے کے لیے تو روکنے کے لیے ڈھال کوئی نہیں، تیر ہاتھ میں ہے تو کمان کوئی نہیں، اونٹ پتہ نہیں چند گنتی کے اونٹ اور 1 گھوڑا، اور ان کے پاس 600 گھوڑے، تعداد میں تو مقابلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ آسمان سے اللہ کے فرشتے اترے، اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ
ان کو دگنا اس لیے دکھاتے تھے کہ مسلمان ہیں اور ساتھ فرشتے تھے، ان کی وجہ سے بھی دگنا نظر آتا تھا۔ تو اللہ کی مدد آتی ہوتی ہے، آدمی اپنے عقیدے پر پختگی دکھائے، توحید پر پختگی دکھائے۔ یہ نہیں کہ اچھا آپ سارے گھر والے مخالف ہو گئے ہیں تو چلو میں بھی قبر پر جا کر کوئی شیرنی ویرنی چڑھا آتا ہوں، نہیں، ڈٹ جائے برادری کے سامنے، اللہ تائید کرتا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معتکف حضرات بیٹھے نہیں جی۔